السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں دینیات کا سبق پڑھا جا رہا تھا اور بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے قصے کی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہوتے ہوئے طائف کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، یعنی طائف کے بڑے سرداروں میں سے 3 سردار، ان سے بات چیت کی اور اللہ کے دین کی طرف انہیں بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے اجنبی مہمان کی خاطر یعنی مہمان نوازی کرتے، انہوں نے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ آپ یہاں پر قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب اور اچھی گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سرداروں سے بات کی۔ ایک نے یہ کہا کہ کیا تو ہی ہے کوئی اور نبی اکرم کیا کوئی اللہ کو نہیں ملا جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتے، رسول بنا کر بھیجتے؟ اور ایک نے اس طرح سے کہا، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی کیا تم ہی ہو جو اللہ کے نبی ہو؟ اور یہ مذاق اڑاتے ہوئے بات کہی تھی اس نے۔ اور دوسرے نے کیا کہا کہ کوئی اور اللہ کو نہیں ملا تمہارے علاوہ کہ کسی اور کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اور تیسرا جو سردار تھا اس نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر میں نے تیرے شان میں گستاخی کی اور تجھ سے فخری تمسخرانہ انداز میں، یعنی میں نے تیرا مذاق اڑایا، تجھے جھٹلایا، تو اگر تو واقعی میں نبی ہے تو پھر مجھ پر مصیبت آئے گی، اور اگر تو واقعی میں نبی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر جھوٹے انسان سے میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے اس طرح سے جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو ہے صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کے پہاڑ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب لوگوں کے ان سرداروں کے کہنے کے باوجود بھی اس بات کا ارادہ کیے کہ میں اور لوگوں سے بات کروں، ہو سکتا ہے کہ ان سرداروں نے بات نہیں مانی تو کیا ہوا، یہاں کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں یا کوئی ایک ہو سکتا ہے جو میری بات مانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی اچھے انداز میں بات نہیں کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ تم ہمارے شہر سے باہر نکل جاؤ، نعوذ باللہ۔ اور کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کی، اور یہ فرمایا، ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکل جانے کے لیے کہا طائف سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام کیا اور یہ توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اپنے لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور اس لیے لگا دیا کہ تاکہ وہ لڑکے جو ہیں وہ بدمعاش لڑکے اور جاہل لڑکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر انہوں نے پتھروں کو مارا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر کر رہے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی ایک جملہ بول دیتے، بد دعا کر دیتے، ایک جملہ بول دیتے تو ان کی ہلاکت یقینی تھی، ہے نا. اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے ان پر عذابات کو نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس لیے اللہ بھی جو ہیں ان پر عذاب نازل نہیں کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو ہے خون سے لہو لہان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت زیادہ تفصیل آتی ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، پیروں سے خون جاری ہے اور درد برداشت سے باہر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں اور جو ہے ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو طائف جو پہاڑ ہے، طائف جو شہر ہے، وہ شہر جو ہے نا دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا. تو وہاں پر وہ پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے. کیا کہا؟ ملائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پوری بستی جو ہے دو پہاڑوں کے بیچ جو ہے پیس کر رہ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعا کی اور یہاں تک کہا کہ مجھے امید ہے اس بات کی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، لیکن ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا، ان کی نسلیں ایمان والی بنیں گی. تو آج اگر ہم جا کر دیکھیں طائف میں تو وہاں پر صرف ایمان والے ملیں گے آپ کو، ایک بھی ہندو نہیں ملے گا، ایک بھی کافر نہیں ملے گا، بلکہ سارے کے سارے مسلمان ہیں وہاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لائی کہ نہیں لائی؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو بدعا تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدعا نہیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، ساری جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی رحم کریں گے اپنی امتیوں پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہوگی. اگر ان سے کچھ گناہ بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی؟ اللہم